آیت نمبر ہے 65، انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اب یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مان ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا اظہار ہے جو اپنے تقوی والے اپنے پسندیدہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو اتنی ساری ٹیکٹکس اختیار کر لو، ابھی آپ دیکھیں ہم کب سے پڑھ رہے ہیں نا، پچھلی سیٹرڈے کی کلاس سے لے کے اور آج کی کلاس آپ سمجھیں صرف اسی آیت کے اوپر تھی، تو اتنی چیزیں ہم نے پڑھی، اتنی اس کی چالاکیاں پڑھی ہیں ہم نے، اتنا اس کے بارے میں ہم نے جانا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کتنے پر امید ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تو تمہارے کہنے میں ہرگز بھی نہیں آئیں گے، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں کہ تم شیطان سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موڑو۔ بات ساری کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ان کا بھروسہ یا جو توکل انہوں نے اللہ پہ کیا ہے یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کو ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کے پر بھروسہ کرنے کی۔ اور جن کا بھروسہ اپنی طاقت پہ ہے، اپنے علم پر ہے یا شیطان کے اوپر ہے، تو وہ یہ بات کو یاد رکھیں کہ وہ اس آزمائش سے خیریت سے نہیں گزر سکیں گے اس امتحان میں۔ اگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی شیطان کو بنایا یا خود ہی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ہوں نا، میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا، تو کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر ان شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی فوج کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم پریشان نہ ہو۔ جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین ہے کہ کچھ لوگ ضرور ایسے مومن ہوں گے، کچھ لوگ ضرور ایسے متقی ہوں گے جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے اور وہ شیطان کی چالوں کا شکار نہیں ہوں گے، اس کو پیچھے بھگا دیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بات جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ سے، دو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ شیطان صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بات کی تھی، وہ ہم پہ زبردستی نہیں کر سکتا، وہ دعوت دے سکتا ہے۔ ابھی پچھلی جو میں نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی اس میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، صرف وہ ہمیں دعوت دے سکتا ہے۔ باقی ہمیں بھی اگر کوئی گھر میں بلاتا ہے، اپنے دعوت پر کھانے پر بلاتا ہے یا کسی فنکشن میں بلاتا ہے یا کسی ولیمے میں یا شادی میں انوائٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ دعوت کو قبول کرنا یا جانا اور نہ جانا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے، میرے اپنے ہاتھ میں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر آئیں، آپ نے ایسا دیکھا ہے کارڈ بھیجیں اور اس کے بعد مثال کے طور پہ 9 بج گئے تو جو رشتہ دار نہیں آئے ان کے اس میں وین لے کر آئے اور ایک ساتھ ڈنڈا لے کر آئے اور مار مار کے ڈنڈا ان کو وین پہ بٹھا کے لے گئے کہ آپ آئے کیسے نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کوئی؟ دعوت کا انداز کیا ہوتا ہے، بس دعوت دے دی، ختم بات۔ اب کسی کا زور نہیں ہے کسی پر۔ تو یہی والی بات ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے شیطان گناہ کی، تو ہمارا کام کیا ہے، ہم دعوت دیں لوگوں کو اللہ کی طرف۔ یہ بھی ایک اینگل اس سے نکلتا ہے، کیونکہ جب ہم تبلیغ کا کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی ہر دعوت گناہ کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ میں اس کا جواب آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ اگر گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دعوت اللہ تعالیٰ کی دیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک اکیلا انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک دینی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، شمولیت اختیار کرتا ہے یا مل بیٹھ کے دین کو پڑھتا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ شیطان کا وار جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں پڑتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مل بیٹھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ زیادہ آپ کے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے، زیادہ آپ کو ایبزارب ہوتا ہے، زیادہ آپ کے عمل میں تبدیلی آتی ہے بنسبت اس کمپیریزن کے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر ایک آیت کی تلاوت کر لیں یا آپ خود سے تفسیر پڑھ لیں۔ کیونکہ یہاں پہ یہ خاص طور پہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جماعت کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اکیلے ہیں تو آپ کے اوپر وہ حاوی ہوگا، اور جب ایک جماعت میں، جیسے میں یہاں کی جماعت کا آپ کو ایک حدیث سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی یہ حدیث نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر چند لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ فرشتے سکینت ان پہ نازل کرتے ہیں اور اپنے پر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے یہ کہاں یہ معاملہ آیا ہے؟ ایک جماعت میں، جہاں پہ ایک گروپ میں بیٹھ کے قرآن لوگ پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، لیکن اکیلے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو اجر بہت ہے، آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک آپ کو لفظ پہ اس کے اجر ملے گا، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ آپ سمجھیں VIP معاملہ ہے کہ جب انسان ایک جماعت میں قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان جس کو کہتے ہیں نا کہ جماعت میں بیٹھتا ہے تو اس کا کیریکٹر مضبوط ہوتا ہے، کردار اس کا مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر اس کے اندر نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ زیادہ اچھا عمل کر پاتا ہے اور اس کو ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ فلاں نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی، فلاں اگر ایسا کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر پاتی۔ تو بڑے اس کے دیگر بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ میرے خاص مقرب بندے، میرے پیارے بندے، میرے وہ بندے جو متقی بندے ہیں، مومن بندے ہیں، میرے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ تمہارے کہنے پہ نہیں آئیں گے۔ تو اس سے اگر آپ ایک نتیجہ اخذ کریں کہ کون لوگ کہنے میں آئیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزور ارادے والے لوگ ضرور شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، جن کا کہ ایمان کمزور ہوگا یا جن کا کہ ارادہ کمزور ہوگا، جو کہ لوگوں کے ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے۔ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ جو لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو کہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، فلاں عمل لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا میں کر تو لوں لیکن لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں سر ڈھک تو لوں لیکن اگر میں کل یوں نہیں گئی تو لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ جو سوچ جب ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا وار بڑا اچھا چلتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ہمیں بتا دی ہے، اور یہ میں جماعت کے حوالے سے طبرانی میں حدیث آتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے وسط میں گھر پائے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور ایک دو سے بہتر ہے، دو جو ہے وہ ایک سے بہتر ہے، اسے طبرانی نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جو ہے وہ جماعت نہیں ہے نا، دو بھی ہو جائیں تو وہ جماعت ہے۔ اور یہاں پہ کیا بات بتائی کہ جس کو جنت کے وسط میں سینٹر میں گھر چاہیے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ تو یہ اس کے جماعت میں پڑھنے کے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے فائدے ہیں۔ چلیں آج اتنے ہی۔ آیت نمبر 66، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اب جو مضمون تھا شیطان کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے چیلنج کے جواب میں فرمایا تھا، وہ یہاں اس آیت نمبر 65 تک تقریباً فی الحال کے لیے سمجھے کہ یہ آیات مکمل ہو گئی تھی۔ اب آگے بالکل ایک مختلف قسم کا ٹاپک آ رہا ہے، اور اس میں دراصل اگر آپ دیکھیں نا تو توحید کا اثبات ہے اور شرک کا رد کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جو رب ہے، یعنی سمندروں اور کائنات کا جو رب ہے وہ تو رب اللہ ہے، تو وہ جب کشتی چلاتا ہے زمینوں پہ، یعنی مراد یہ سمندروں میں یا زمینوں پہ جو آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھتے ہیں وہ، یا آسمانوں میں بھی آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ پلین کی صورت میں، تو یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں نظام چل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ یہاں پہ اس عقیدے کو موقت کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایروپلینس ہو گئے یا ہماری گاڑیاں ہو گئیں یا شپس بھی جو ہیں، یہ سب مینس آف ٹرانسپورٹیشن اس طرح بھی بہت فائدہ مند ہیں کہ یہاں سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، یعنی ایک بزنس کا بھی اس کے ذریعے سے ایک موقع ملتا ہے، مختلف قسم کے جو لوگ کرتے ہیں، تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ آگے جو آیت آ رہی ہے نا 67 بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, تب آپ کو آگے اس کی تفسیر یعنی میں دونوں کو ملا کے کروں گی تو آپ کو زیادہ اس کا اندازہ ہوگا. آیت نمبر 67 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے میں جو تفسیر آتی ہے تفسیر ابن کثیر میں, وہ یہ واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دعوت انہوں نے دی تھی تو اس سے ڈر کر بھاگ گئے اور حبشہ جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے. یہ پورا واقعہ آتا ہے. کشتی اتنی دیر میں طوفان میں گر گئی اور کشتی میں سوار جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ واحد کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا, چنانچہ پورے اخلاص کے ساتھ اس سے ہی دعا کرو. اکرمہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے جی میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر سمندر میں اللہ واحد کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر یقیناً زمین پر بھی اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کر اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا اور وہ یقیناً مجھ پہ شفقت فرمائیں گے. چنانچہ وہ سمندر سے نکل آئے. اکرمہ رضی اللہ عنہ ہم ان کو بعد میں کہیں گے نا, سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. تو بالکل آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے واقعی جو اس کی تفسیر نظر آتی ہے وہ ایسے ہی محسوس ہوتی ہے کہ یعنی مراد یہاں پہ بتانے کی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے اور جب کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو کہیں سے بھی مدد ملنے کی امید نہیں ہوتی تو انسان کی جو اندر کی فطرت کی پکار ہے وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ لات اور عزا اور بھی کچھ واقعات میں آتا ہے کہ لات اور عزا کو بھی لوگ ایسے موقع پہ بھلا کر ایک اللہ کا ذکر کرنے لگے تھے یا لگتے ہیں ایسے موقع پہ. تو اسی کی دلیل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اب اگر آپ پچھلی آیت دیکھیں 66 تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم کون ہے, حقیقت میں یہ کشتی تو اللہ ہی چلاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اکرمہ تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے تو جو بات کہی وہ پورے اترے, انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا. لیکن عام طور پہ اگر ہم اپنا ایک رویہ دیکھیں تو ہم یہ ایک تو نمبر 1 چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا واحد کا جیسے ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ صرف اللہ ہی کے لیے اپنی مدد مانگنے کو یا دعا مانگنے کو کافی نہیں سمجھتے. ایون جب ہماری زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ میں ایک عام یعنی بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے کے بجائے وسیلے تلاش کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بیماری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور وہ کوئی چیز تمہیں پانی میں گھول کر دیں گے, اس کو پی لینا تمہیں شفا ہو جائے گی. یا یہ کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ, وہ تمہیں جو وظیفہ بتائیں تم وہ وظیفہ کرنا. یا لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہوتا, بہت پریشان رہتے ہیں تو اس میں وظیفے جا کے پوچھتے ہیں نا بزرگوں سے. وظیفے بیسکلی اگر آپ دیکھیں نا وظائف خود ساختہ ہوتے ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 بات ہم یہاں دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ یعنی ذکر تو کشتی کا ہے, یہاں یہ سمندر میں کشتی اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. مراد کیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. یعنی ہماری بھی تو زندگی کی ایک زندگی چل رہی ہے نا ہماری, جس کو کہتے ہیں نا ہماری زندگی کی ناؤ بھی چل رہی ہے ایسے کہتے ہیں نا, تو وہی والی چیز ہے نا. تو ہماری زندگی کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو یہ مراد ہے نا یہاں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کشتی ہی کا خالی ذکر ہے, لیکن بیسکلی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ابھی بھی زندگی تو میں ہی چلا رہا ہوں نا, تو آگے اگر تمہاری زندگی میں کوئی آزمائشیں آئیں گی تو میں ہی اس کو دور کروں گا, اور کون کرے گا. یہ مراد ہے یہاں ساری. تو یہاں پہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے لات عزا یا کوئی تمہارے
جو بھی بت ہیں ان کو تم پکارنے لگتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ یعنی ان کو تم ویسے تمہیں پکارنا چاہیے، یعنی ان کا تمہیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن جب ایک بہت بڑی تم پہ مصیبت آتی ہے تو جب یعنی تکلیف دور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ایک کر کے تم سے گم ہو جاتے ہیں، اور تمہیں بچاتا کون ہے ایسے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے؟ ایک اللہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے ایک اور سائیکالوجی انسان کی، کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو دور کر دیتے ہیں تو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ نمبر 1 کہنے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے میری مصیبت کٹی ہے یہ فلاں پیر کے سہارے کٹی ہے۔ اگر اولاد ہو گئی، اللہ نے اولاد دے دی کسی بانجھ کو یا انفرٹائل کپل کو، تو وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ اس کا نام میں رکھوں گی مثال کے طور پہ جس کو کہتے ہیں پیر بخش، کیونکہ پیر نے یہ اولاد مجھے دی۔ یا یہ کہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ وہ میں نے فلاں بابا ہے نا ان سے دم کرایا تھا نا اس لیے بیماری دور ہو گئی، بڑا ان کے پاس جاؤ تم بھی بالکل بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے کریڈٹ کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، سب کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ شکوہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ حالانکہ جو اصل بات ہے ہم سب کی فطرت کے اندر یہ چیز انگرینڈ ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے تو الحمدللہ ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کافروں کو بھی دیکھیں، آپ ایتھیسٹ کو بھی دیکھیں، ان کے اندر یہ گرینڈ ہے، ان کے اندر گہرائیوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر اس وقت کوئی نقصان ہوگا یا نفع ہوگا اللہ ہی ہمیں بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات اور فرمائی کہ انسان بڑا ناشکر ہے، یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے حوالے سے فرما دی ہے کہ تم لوگ بڑے ناشکر ہو انسانوں، تمہیں کتنا کچھ بھی مل جائے، کتنی نعمتیں بھی میں دے دوں تمہیں، دنیا میں کتنا کچھ بھی مل جائے، لیکن کمی انسان ایسے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، کوئی نہ کوئی کمپلین ہی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں ہم ناشکری کے ایلیمنٹ تھوڑے سے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ناشکرہ ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جیسے ہم تزکیہ میں بات کرتے ہیں نا تو کچھ ہم نشانیاں دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھے کہ ہمارے اندر بھی یہ مسئلہ ناشکری کا موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے اندر یہ سوچ رکھنا کہ مجھے جو کچھ ملا کم ملا، پھر یہ کہ شکایتی رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا، ہر وقت شکایتیں یا لوگوں سے ہر وقت شکایتیں کرنا، یا اپنے گھر میں اپنے شوہر سے خرچے کے حوالے سے ہر وقت شکایتیں کرتے رہنا۔ دوسری بات، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اپنی نعمتوں کے بجائے دوسرے خاندان والوں کی یا دوسرے نیبرز کی یا دوسرے لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھنا۔ اس کے علاوہ یہ کہ دیا اللہ نے مگر شکر گزاری اور چاکری نوکری دوسروں کی کرنا، دوسرے لوگوں کی کرنا۔ پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا کے کام کرنا، یعنی مد نظر اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی رضا ہے، لوگ خوش ہو جائیں، کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائیں، میری تعریف کریں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو نہ ہو لوگ راضی رہیں مجھ سے۔ پھر یہ کہ دنیا کا میرا نقصان نہ ہونے پائے، ہرگز، آخرت ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں 70 سے 80 سال کو کھپا دینا اور دین پڑھنے پڑھانے کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا اللہ کے دین کے مشن کے لیے اپنی زندگی سے آدھے سے 1 گھنٹہ بھی نکالنا محال ہو۔ یعنی یہ میں نے پوائنٹ آپ کو کیوں رکھا ہے سامنے کہ جو منم ہے، منم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، تو جب اس نے ہمیں نعمتیں دیں، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم ناشکر ہو، تو جب اس نے نعمتیں دیں تو اس کی نعمتوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کا صرف زبان سے کہنے سے حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنا ایک تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے جو کہ ہمارے پر فرض ہے، اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا۔ اور فرض ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ شوق ہے کہ بس سب قرآن پڑھیں، بلکہ اس قرآن کا پڑھنا ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور آگے جنت کے حصول کے لیے مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، تو نے مرنے سے پہلے یا ہمیں پیدا کر کے ایک کتاب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے جس کے تحت تو نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایک پکچر کھینچ کے ایک سامنے رکھ دی، جیسے کل ہم نے
تصورات میں پڑھا تھا کہ جنت اور دوزخ کی جو یہ پکچر ہے، کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ جگہ کون سی. آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف شریعت رکھ دیتے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھ دیتے، اور جو ہمارا انجام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم نہیں کرتے، کہتے یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں میں تمہیں ڈالوں گا. یعنی جنت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کہ جنت مقام ہے کیا، دوزخ کا ذکر ہی نہ ہوتا کہ یہ جگہ ہے کون سی، یہاں ہوگا کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے ایک عمل کرنا، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ لانگ کرنا یا موٹیویشن اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا. یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کیا پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے حق ادا کر دیا، ایک ایک چیز کھول کے بتا دی کہ دیکھو اگر اچھے کام کرو گے تو یہ جگہ تمہیں ملے گی، برے کام کرو گے تو یہ جگہ ملے گی. تو یہی بات ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کتاب کی بھی قدر نہیں کرتا. بس آپ یہ سمجھیں کہ ناشکرا ہونے کا جو سب سے بڑی پوائنٹ ہے اور سب سے بڑا نقطہ وہ ہے کہ جو لوگ آج اس کتاب کو اس کا ڈیو مقام نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نگلیکٹ کا شکار ہیں، اس کتاب سے اعراض برت رہے ہیں، اس کتاب کو اگنور کر رہے ہیں، اس کتاب کی کوئی جگہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان سے زیادہ ناشکرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی اس سے بڑا ناشکرا کہ جو اللہ کی کتاب کے موجود ہوتے ہوئے اس کتاب کو نہ پڑھے، نہ قدر کرے، نہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا کیا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دیا. اور آپ اگر غور بھی کر لیجئے تو آپ کو دنیا میں میجورٹی ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو کمی اس کتاب کو اس کا حق دے رہے ہیں، کمی اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 68. افا امنتم ان یقصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ حاصب سے مراد ہے پتھروں کی بارش. یعنی مراد یہ کہ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک نا تمثیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کا ذکر کیا ہے. کہاں پہ؟ سمندر کے طوفان کا. لیکن حقیقتاً کیا ہے، آپ اس بات سے یہ سمجھیے کہ یہ ایک طوفان ہے. یہ تو آپ نے آیت پڑھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طوفان میں تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پہ پتھراؤ والی آندھی بھیج دے اور تمہیں کوئی بھی حمایتی تمہیں نہ ملے. ٹھیک، مراد یہاں پہ ساری کیا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی تو بعض دفعہ طوفان آتے ہیں. کہتے ہیں نا، اس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں کی زندگی میں فلاں طوفان آ گیا، ایسا جملہ ادا کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ ہماری زندگی کبھی بالکل اچھی چلتی روٹین کے طور پہ چلتی نارمل چل رہی ہوتی ہے. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، روٹین بالکل ڈسٹرب زندگی کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی ایک عورت کی گھر میں، جو ایک عورت آپ سمجھے گھر چلا رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی ایسی بیماری کہ جو بالکل بیڈ ریڈن ہو جائے، یا کبھی شوہر کی کوئی ایسی بیماری ناگہانی ایک آفت کے طور پہ کہ اس کی نوکری بھی چھوٹ جائے اور بستر پہ وہ آ جائے، اسپتالوں میں خرچے پہ خرچہ ہونے لگے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ مصیبت ہی کی قسم ہے نا. اچانک ایک گاڑی ہے، گاڑی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں لوگ بھی زخمی ہو گئے، گھر والے، اور گاڑی بھی بالکل تباہ ہو گئی. اللہ محفوظ رکھے ان چیزوں سے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کی آپ کوئی بھی مثالیں لے لیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے مشکلات میں انسان گھر گیا. بیٹی کا رشتہ بھی طے ہوا تھا، اس میں بھی کچھ مسائل پڑ گئے. ہوتا ہے نا ہر طرف سے کچھ نہ کچھ. تو کیا اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی جو مثال تو دے رہے ہیں آندھیوں کی اور دھسانے کی اور طوفان کی، لیکن بات ہماری زندگیوں کی مشکلات کی ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جب مشکلات کو دور کر دے یا کر دیتا ہے، میں پچھلی آیت اور اس آیت کو نا دونوں کو جوائن کر کے بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا، کیونکہ جڑی آیات ہیں نا، تو ان کو کنیکٹ کر کے سمجھا رہی ہوں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی بہتری سے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تو ایسے میں انسان کو مشکل کے ساتھ ساتھ، جیسے جب مشکل چلی جاتی ہے انسان بھول جاتا ہے نا، ویسے ہی اللہ کی یاد کو نہ بھلائے. یہ بس سارا سبق دیا جا رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم اتنے بے خوف ہو اللہ سے، یا تم اس کی اتنی ناشکری اختیار کرتے ہو جبکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مثال کے طور پہ تمہاری مصیبت کو اور بڑھا دے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بیماری بھی، اور وہ جو بیماری ہے اس پہ بھی شکر نہیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں شفا دے دی تو بھی اللہ کو بھلا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کہ دوبارہ وہ بیماری دے دے؟ یا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اب اللہ نہ کرے بیماری نہیں آئے، اب پتہ چلا کوئی اللہ نہ کرے ڈکیٹی ہو گئی، یا اللہ نہ کرے کوئی اور مصیبت آ گئی؟ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنا اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گئے ہو. یہ پتھراؤ والی آندھی جو ہے نا بھیج دے، یعنی آپ لوگ سمجھیے نا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے اوور آل. آپ اس آیت کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہم سب کو، یعنی جیسا ایک میجورٹی امت جب نافرمانی کر رہی ہے اور شکر ادا نہیں کر رہی تو اللہ تعالیٰ چاہے سیلاب لے آئے، سب لوگ ڈوب جائے. ایسے بھی آیت ہو سکتی ہے، یعنی ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی. اللہ چاہے تو تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، یعنی آندھی آ جائے، اللہ نہ کرے سب کے گھر ٹوٹ ٹاٹ جائیں، پوری قوم جسے کہتے ہیں آپ سمجھے تباہ ہو گئی. ایک تو یہ مطلب ہے، یہ تو سمپل مطلب ہے نا، ہمیں بھی پتہ ہے کلیمٹیز آتی رہتی ہیں اور آ سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانے کا مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہیں جب اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو کیا یہ ایک ہمارے رب کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں؟ اور ہم نے کیا یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ آج کی ہماری اگر مصیبت ٹل گئی تو آگے کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی کیا؟ تب پھر نہیں اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہوگا. تو جب اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہوگا تو کچھ تو اس سے اپنا تعلق اور رشتہ رکھیں، تاکہ دوبارہ جب مصیبت اللہ نہ کرے آئے اور اللہ سے جا کے رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہچانے تو کہ ہاں یہ میرے وہ بندہ تھا نا جو ابھی بھی اس نے جب پچھلے دنوں اچھی حالت تھی تب بھی دعائیں مانگتا تھا، اور آج مصیبت آئی تو بھی اسی جانماز پہ یہ بیٹھا ہوا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی مراد کیا ہے، اس کو آپ بالکل سم اپ کر لیں تو مراد کیا ہے کہ اچھے حال میں بھی اللہ کو نہ بھولو، برے حال میں بھی اللہ کو یاد رکھو. بات ساری ہے، بس آپ اس کو سم اپ کر لیں. ایسے بہت کمپلیکیٹڈ لگے یا آیات اس کی لگیں، دو طرح کی اس کی تفسیر بھی ہو گئی، لیکن اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو بس بات ساری یہ ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ، اپنی سنسیئرٹی، اپنی جو اس کا احسان ماننا ہے اس کو اچھے وقت میں بھی یاد رکھو، اور جب برا وقت آئے تب بھی نہیں اللہ سے بدگمانی کرو. کیا سوچو کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنے دن بھی تو اچھے حال میں رکھا تھا، اب اگر تھوڑی سی مصیبت آ گئی اللہ تو ہی ٹال دے، تو ہی اس مصیبت کو دور کر دے، اور تو ہی دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا بھی یہی رہے کہ کون تمہاری دور کرے گا. یعنی آج شرک کا بھی رد ہے کہ مراد یہ ہے کہ تم چلے جاؤ اگر تمہیں جانا ہے، یعنی میں تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمہیں جانا ہے، جاؤ قبروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، ہمیں بھلا کر، رب کو بھلا کر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے وہاں سے. کیا وہ دیں گے تمہیں؟ کیا وہ تمہاری مصیبتوں کو دور کریں گے؟ اور وہ تو نہ مصیبت دور کرنے پر قادر ہے، نہ تمہیں دوبارہ سے مصیبت دینے پر قادر ہے. وہ تو ایک بے جان سمجھے کہ وہاں پہ ایک بت جیسے ہوتا ہے لکڑی کا یا پتھر کا، تو ویسی وہ بے جان سمجھے لاشیں جو پڑی ہو، لاشیں بھی کہاں رہ گئی ہیں، ہڈیاں اور جس کو کہتے ہیں رل مل گئے ہیں مٹی میں، وہ صورت وہاں موجود ہے قبر پہ. تو تم ان کے آگے جا کے ماتھے ٹیکو گے اور اپنے رب کو بھلا دو گے. تو ساری آپ سمجھیں کہ تفسیر یہ مراد ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک جیسا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے ایک شخص، آپ سمجھے ہماری زندگیوں میں ہم سب اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کی مصیبت کے وقت بہت کام آتے ہیں اس کے، اور اس کو دلاسا بھی دیتے ہیں، اس کا وقت بھی اس کا بانٹتے ہیں برا وقت، اور بعض دفعہ اس کو پیسے سے بھی آپ مدد کرتے ہیں، بعض دفعہ اپنی تسلی سے، محبت سے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، وقت دے کے مدد کرتے ہیں، نوکری نہیں تو نوکری دلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. ایسے ڈفرینٹ آپشنس آپ اختیار کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص جب اس کی مصیبت کا وقت آپ نے کاٹ دیا، اب اس کے بعد جب آگے کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مصیبت پڑی یا آپ نے کبھی ایسے ہی آپ کبھی اس سے ملنے کے لیے گئے، چلے ایک نمبر 1 مصیبت پڑی، نمبر 2 مصیبت نہیں بھی پڑی، ویسے ہی آپ ملنے گئے کہ بھئی ایک وقت تھا میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، میں نے اس کی بڑی مدد کی تھی. تو یہ نہیں کوئی احسان کے طور پہ نہیں، آپ نے کہا چلو میرا دوست تھا کہاں چلا گیا، چلتے ہیں مل کے آتے ہیں، کیا حال ہے اس کا، بڑا آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس کے برے وقت میں. اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آواز آتی ہے کہ وہ نوکر سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ صاحب گھر پہ نہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کیفیت ہوگی، ایسے شخص کیا کہلائے گا؟ کیا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بولے احسان فراموش، ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی چیز
کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں دیتا ہے، مگر اللہ ہی ان کو دور کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے باوجود ہم جب ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ہم اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ دو اینگل ہے نا یہاں پہ کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میری تو اپنی آبزرویشن ہے، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا. میں کچھ ایسے لوگوں سے ملی ہوئی ہوں کہ جب ان کے کوئی بیماری آئی یا مصیبت آئی تو اس وقت تو جو اللہ اور اللہ کے لیے صدقہ بھی اور خیرات بھی اور اللہ کے آگے رونا بھی اور دھونا بھی اور جس کو کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھنا اور روزے بھی رکھنا اور اللہ سے وعدے بھی کرنا، لیکن جیسی وہ بیماری دور ہوئی اور جیسی دوبارہ سے اللہ نے صحت دی جو کہ امپاسبل تھی، تو پھر یعنی جس کو کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوائر ون، پھر وہ جو سر بھی ڈھکا تھا وہ بھی نیچے آ گیا، نمازیں بھی جو ہر وقت پڑھتے تھے وہ کبھی کبھی ہو گئیں، صدقے کی بھی ایسا لگا ضرورت نہیں ہے، بالکل ہی اپنے آپ کو یعنی دوبارہ سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ جیسے کہ کبھی اللہ کے لیے کبھی بدلا ہی نہ تھا انسان. تو اس طرح کے رویے سے ہمیں روکا جا رہا ہے. جو اصل آپ اس کے ڈیپتھ میں اگر جائیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناشکری سے اور ایسے رویے سے ہمیں روک رہے ہیں کہ یہ یعنی ایسا بھی تم کر سکتے ہو اپنے رب کے ساتھ. تو واقعی ایک حقیقت ہے نا کہ آپ سوچیں نا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کیا کہ جو رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جو رب ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہم اتنی جلدی اس کے احسان کو جو ہے بھلا دیتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں یہی ڈر جائے انسان کہ آگے بھی تو زندگی رہ گئی ہے نا، مثال کے طور پہ 30-40 ایئرس کی، تو تب بھی تو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی نا. آپ جتنا بھی کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، 40-50 سال میں یہ تو نہیں کوئی آزمائشی نہیں آنی ہے، تو پھر کس سے رجوع کریں گے؟ کس سے جا کے بات کریں گے؟ دوبارہ شکل دکھانی ہے نا اللہ کو. اور پھر ان سب باتوں کو چھوڑیں، مرنے کے بعد کس کو شکل دکھائیں گے؟ اسی رب کو دکھائیں گے. تو آدمی اپنے آپ کو دنیا میں بھی اللہ کے آگے سرخرو کرنے کی کوشش کرے اور آخرت میں بھی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک یہ سورہ بروج آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. واقعتاً یعنی مراد یہ ہے کہ تم رب کو نا کوئی ایسے ہلکی ہستی نہ سمجھو کہ ایک تم اسپوائل اولاد ہو کہ جس کو کہ ماں باپ بس پیار سے ہی اسپوائل کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے اور وہ بدتمیزی ان کے ساتھ کرتا رہے گا. ان کو اپنے ماں باپ کو، بعض بچے نہیں، آپ نے دیکھا بچے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ویسے ہی چھوٹے بچے نا وہ مارتے ہیں اس طرح سے. تو مائیں کوئی ہنستی ہیں، یعنی بگاڑنے کے لیے ایک طرح اسپوائل ہوتے ہیں نا بچے، تو وہ ہنستی ہیں، منع نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کو تم ایسی ہستی نہ سمجھو نعوذ باللہ کہ تم ایک دفعہ اللہ کی اس طرح سے نافرمانی کرو گے یا دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کرو گے، تیسری دفعہ ناشکری کرو گے اور اللہ تعالیٰ یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں مصیبتوں کا، طوفانوں کا نا، تو آیت نمبر 69 میں کر لوں تو پھر آپ کے سامنے ایک اس حوالے سے ایک دعا انشاءاللہ میں رکھوں گی. پہلے یہ کر لیتی ہوں تاکہ بات آپ کو اور اچھی سمجھ آ جائے. آیت نمبر ہے 69، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. اور کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. اب آپ سمجھیں گے بالکل یہی آیت ہے نا. یعنی اگر طوفان آ جاتا ہے تو جیسے اکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا رضی اللہ عنہ کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تمہیں کیا یہ ڈر خوف بھی ناشکری کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اسی طرح سے چلتے چلتے بالکل سکون سے کشتی چل رہی ہے. ٹائٹینک کے بارے میں کیا تھا کہ اس کا جو پائلٹ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ گاڈ ہمسیلف couldn't sink this ship، یعنی اللہ بھی اس شپ کو سنک نہیں کر سکے گا، ڈبو نہیں سکے گا، اتنی طاقتور یہ شپ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم تمہیں غرق کر دیں. تو اسی طرح سے یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر گئی ہے،
مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہم نے شروع بھی یہی کیا تھا کہ مختلف مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہے، لیکن آپ اور میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ہمیں خیر کے ساتھ منزل پہ پہنچا دیتا ہے، ورنہ راستے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں بعض دفعہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے گاڑیوں کے وہ بالکل اسکریچ ہوئی ہوئی اور بالکل وہ جس کو کہتے ہیں اسکویز ہوئی ہوئی گاڑیاں راستے میں ہم نے دیکھی ہیں جو ایکسیڈنٹ میں بالکل تباہ اور برباد ہوئی بھی ہوتی ہیں. وہ بھی تو کسی کی گاڑیاں ہیں نا، وہ بھی تو اپنے گھر سے کوئی کام اور کاج کے لیے نکلے تھے. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ گاڑی میں بھی آپ بیٹھ جائیں تو آپ سیف نہیں ہیں جب تک اللہ آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے مقام پہ نہ پہنچا دے. تبھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی بتائی ہیں سفر کی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آج ہیں، موجود ہیں. سب مرینس بھی ہیں، پانی کے جہاز بھی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کو پتہ ہے کتنے پلینس جو ہیں وہ ڈوبتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں لنڈن جیسے مقام کے اوپر اتنا بڑا ایک پلین جو ہے وہ یہ پلین پانی کی کشتی کی میں بات کر رہی ہوں، شپ جس کو کہتے ہیں، شپ جو ہے وہ ڈوب گئی تھی. سب مرینس پچھلے دنوں جو یہ ان کی ہوتی ہیں نیوی وغیرہ کی وہ ڈوب چکی ہے، باہر کی کنٹریز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ پلین کریشز دیکھ لیجئے، اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے چلے ہمارا تو غریب ملک ہے نا، ہم بھی غم کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی جیسے جو پلین کریش ہوا حویلیہ میں، ان کا جس میں جنید جمشید بھی تھے، تو چلیں ہمیں تو لوگ کہتے رہے نا پلین نہیں ٹھیک تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں. لیکن آپ سب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں پلین کریش نہیں ہوتے، کیا فرانس میں نہیں ہوتے، ہر جگہ مطلب دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. ریئرٹی ہے، ریئر ہیں، ان کا سسٹم اچھا ہے، لیکن پھر بھی قادر نہیں وہ نہیں ہو گئے. دعویٰ وہ نہیں امریکہ میں CNN میں کوئی بھی آ کے کر سکتا کہ میری جو پلین کی کمپنی ہے آپ اس پلین میں بیٹھیے کبھی بھی کریش نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے اتنے، اگر آپ جنید جمشید کو امیجن کر لیں کہ اتنا یعنی ایک بہرحال بزنس، اتنا بڑا بزنس مین اور اتنا مشہور آدمی، سب کچھ انہوں نے جب آپ پلین میں بیٹھنے سے پہلے کبھی سوچا ہوگا یہ میرا آخری سفر ہے؟ چاہے وہ اللہ والے تھے جو بھی تھے، مطلب کوئی الہام تو نہیں کسی کو ہوتا نا، تو انہوں نے کبھی سوچا تھا ایسا؟ یا ان کے بچوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ہم لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے نا پیراشوٹ سے وہ نیچے اتر گئے ہوں گے، کچھ ہو، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے وہ مرے، یعنی یقین کوئی نہیں کر رہا تھا نا. تو ایسے ہم بھی نہیں کر سکتے. ہم جب پلین کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے کبھی بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے، بس اب اللہ ہی جانے ہمارا کیا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو پیچھے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں رہے گا. کبھی نہیں آتا اس لمٹ تک، تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے کو سمجھا کیا ہوا ہے، تم اتنے ولنریبل ہو. اسکوٹر پہ بیٹھ جاؤ، تم رکشے الٹ جاتے ہیں، اسکوٹروں میں اس میں ایکسیڈنٹ ہو کے لوگوں کے پیر کٹ جاتے ہیں. اسی کے اسکوٹر کے تار میں میں نے کتنے وہ حادثے دیکھے ہیں کہ وہ تار میں پتہ چلا کپڑے پھنس گئے، دوپٹہ پھنس گیا، فلاں چیز پھنس گئی، چھوٹے بچے بیٹھے ہوں تو ان کے پیر آ گئے اسی اسکوٹر میں چلتے ہوئے. کوئی ایک چیز نہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی ایک آدمی 20 قصے سنا سکتے ہیں اپنے خاندان والوں کے. تو واقعی یہ چیز ہم کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، یعنی جو اللہ ہمیں بچا رہا ہے. الحمدللہ اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم اللہ کا احسان، ہمارے بچے صبح اسکول اور یونی جا رہے ہیں خیریت کے ساتھ، گاڑی میں خیریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ہم اگر قرآن پڑھنے جاتے ہیں یا گروسری لینے جاتے ہیں فلاں جگہ، خیر سے اللہ ہمیں وہ پہنچا دیتا ہے اور خیر سے ہم واپس آ جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی کرم اللہ کا نہیں ہے، کوئی معمولی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مقامات پہ اپنی ڈفرینٹ نعمتوں کی شکر گزاری کے حوالے سے نا ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. یہ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مینس آف ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ تم اتنی سی چیز کے بارے میں دیکھ لو میں کتنی قدرت رکھتا ہوں، کتنی زیادہ میں ان چیزوں کے اوپر قادر ہوں. اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میں چاہوں تو تمہیں دوبارہ گرداب میں پھنسا دوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ پلین جو ہے وہ بچتے بچتے یعنی جس کو کہتے ہیں نا اسٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر کریش ہو جاتا ہے. گاڑی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ٹکر لگی سیدھی ہو گئی اور پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے ایکسیڈنٹ میں گاڑیاں آگے جا کے پھر الٹ جاتی ہیں تھوڑی دور آگے جا کے، یعنی اچھی خاصی چلتے چلتے ایک دفعہ بچ گئے، آگے چلے گئے، پھر الٹ گئی، اللہ نہ کرے. تو واقعی بہت ہی نا ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈرانے والی آیت ہے اس حوالے سے. یہ بہت ہی ویسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل مختلف انداز سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں بتایا. اور سیکنڈلی اپنی قدرت سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تم اللہ کو اتنی معمولی ہستی نہ سمجھو. اتنا
اتنا زیادہ انفلوئنس ہے تمہارے رب کا تمہاری زندگیوں پہ، لیکن تم ہو کہ سوچتے ہی نہیں تم اس حوالے سے. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک دعا شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ ایک حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیجئے، کوئی بہترین دعا سکھائیے مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العافیہ. ٹھیک ہے، بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، میں بلکہ آپ کے پاس یہ موجود ہے، لیکن میں آپ کو نا لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو میں آج اس دعا کے حوالے سے بتاؤں گی کہ یہ دعا ہے کیا. ٹھیک ہے، بس اتنی آپ سمجھیں کہ اتنی سی یہ دعا ہے. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے، دعا تو الگ ہے، یہ ورڈ جو ہے نا عافیہ. اب میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں. ہم اردو میں کہتے ہیں نا عافیت، یہ تو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا. یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے. یعنی اب آپ مجھے بتائیے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یعنی یہ بات آتی ہے کہ تم اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے عافیت کے اندر کیا کیا آتا ہے، کیا چیز ہے عافیت بتائیں. ایک منٹ، ابھی آپ نے پیچھے کس نے کہا آزمائش؟ نہیں، وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، صحت نہیں کہنا ہے. ہاں، کیونکہ مانگ رہے نا کس سے بچائے اللہ، تو وہ بات کہنی ہے. صحت تو ہمیں مل رہی تو پازیٹیو چیز ہے نا. آپ اور بالکل محتاج کی، جس طرح رزق کا میننگ بہت براڈ ہوا ہے نا، یہ عافیت بھی اسی طرح بالکل کی امان بیسکلی. ایگزیکٹلی، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. یہ مجھے ایسے پتا تھی یہ دعا ہے نا، وہ مریم اللہ کی حفاظت کا کارڈ ہے نا، وہ ذرا مجھے دینا. تو یہ تو پتا تھا، میں نے جیسا آپ کو بتایا میں عافیت مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی، حفاظت کی دعاؤں میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں معلوم تھا اس حدیث سے، ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور تفسیر خود بھی بتاؤں گی کہ اس کے اندر آتا کیا کیا ہے. اور بتائیں. نہیں، میں نے آپ کو دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم عافیت مانگ رہے ہیں نا، تو عافیت بری چیزوں سے مانگی جاتی ہے، اچھی چیز سے نہیں مانگی جاتی ہے. رزق تو اچھی چیز ہے. ہاں، یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد میں آتی ہے. پہلی دعا یہی ہے. یہ اللہ کی حفاظت والے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہے تو آپ لیجیے. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو کمپلسری آپ لیں، یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے بتا رہی ہوں. اس میں دیکھیے یہ آ رہی ہے دعا اللہم انی اسألک العافیہ، یہ جو آ رہی ہے فی الدنیا والآخرہ. کتنی پیاری بات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیا زبردست بات ہے. ہاں، پھر آگے وہی آ رہا ہے، صبح شام کی دعا میں ہے نا وہ اہلی مالی، اسی کو تو بتا رہی ہوں. ہاں، وہی میں نے آپ کے سامنے کی. تو یہ تو خیر مکمل ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھ دوں گی آپ کے سامنے، مگر میں یہ آپ ابو داؤد میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں مگر آپ کو صرف، وہ تو بہت لمبی دعا ہے الحمدللہ، آپ مانگیں، لیکن آپ اتنے سے تو یاد کر سکتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العافیہ. کیونکہ یہ والی جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں بس اتنی سی دعا انہوں نے بتائی. اب آپ لوگ دیکھ لیجیے اور دیکھ لیتے ہیں، اور بتائیے کچھ رہ گیا اور کیا ہے، اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس ویسے ہم لکھ لیتے ہیں بس اس طرح. غم اور ڈپریشن بھی اس میں آ جائے. بالکل. وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نقصانات تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا.
جی حسد نہیں، حسد نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں وہ تو دل کی بیماری ہے نا، وہ نہیں وہ. اچھا میں بتا دوں، ان سب چیزوں کا آپ لائیے شر، بس شر. اب کوئی بھی شر ہے، وہ حسد بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا شر بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں کا شر بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ پہ اللہ نہ کرے ظلم کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شر ان کا یہ ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نقصانات جیسے ہم ایک عام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بلڈنگ گر گئی، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کسی کی بلڈنگ بن رہی تھی وہ گر گئی، مزدور مر گیا، ایک مصیبت میں پھنس گیا، نقصان ہو گیا. اور ایک چیز شر سے، ہر قسم کے شر سے، وہ سب اس میں آ گیا نا. شر بس آپ لکھ لیں، سمجھے سب، آپ اس کو لکھ لیں ہر قسم کے شر. بس اب اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں نیلوفر، آپ چاہے جادو سمجھیں چاہے ٹونا، بالکل سب اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتی ہوں کہ اس کی جو تفسیر پھر علماء نے کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک دن بھی آپ سمجھیں کہ یہ ایکچولی انگلش میں تھی نا، تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کسی قسم کی بھی آپ کی زندگی میں ایفلکشنس ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ اس سے ایک دن میں بچے ہوئے سمجھیں آپ عافیت میں. جیسے ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں نا، تو صبح سے لے کے اللہ کا شکر ہے یہ وقت ہے، ظاہر ہم یہاں پر آئے ہیں تو اللہ کا احسان، اللہ نظر بد سے بچائے اور آگے بھی مصیبتوں سے بچائے کہ آگے تک کا بھی دن اللہ کرے ہمارا سیف ہے. ٹھیک ہے نا، یا گزرے آگے اور ابھی تک گزرا. تو اب آج کے جو ہم اتنی دیر تک یہ مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں نا، آپ سمجھیے ہم عافیت میں. آج کے دن میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نہ کرے اسپتال نہیں جانا پڑا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا، کوئی بخار نہیں ہو گیا، کوئی بڑا کوئی ٹیسٹ آ کے کوئی نیگیٹو بیماری نہیں نکل آئی، ہم عافیت میں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج کے دن میں اتنا پیسہ ہے کہ ہم الحمدللہ صبح کا چائے ناشتہ کر کے کیا ہم نے، اللہ کا احسان، اور دوپہر کا کھانا اور کوئی جو بھی پھل ول کھا کے ہم آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر جا کے بھی ہمیں پتہ ہے اللہ کا احسان ہے کہ گھر میں چائے شام کی اور رات کا کھانا موجود ہے، کوئی ہم اللہ نہ کرے محتاج کی نہیں، ہم عافیت میں. یہ عافیت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا کیا اور چیزیں عافیت میں آ رہی ہیں، میں یہ آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو براڈ ہے، یہ تو سمجھیے کہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. لیکن میں اب آپ کو چھوٹی چھوٹی علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے نا، وہ میں سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آج کے دن محفوظ ہیں کس چیز سے، راستے میں کسی نے آپ کا موبائل فون نہیں چھینا، کیونکہ ہمارے تو یہ بھی ایشوز ہیں نا، مصیبتیں تو ہماری، ہم نے مصیبت لکھ دی ہے، اس کو جب آپ ایکسپلین کریں حفاظت اللہ کی. اگر آج ہم اللہ کی حفاظت میں، کوئی اللہ نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں آپ لے لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عافیت میں. اچھا اب کیا ہوا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے یہ، آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، میں نے بہت دعا یہ مانگی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے، تو مجھے کوئی اور آپ بڑی دعا بتائیے. اچھا یہ ہمارے اندر بھی فطرت ہے نا. اب میں نے آپ لوگوں کو یہ دعا بتائی اتنی سی، اللہم انی اسألک العافیہ، یہ ابھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، ٹھیک، کیونکہ یہ چھوٹی ہے نا. تو اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ کھول کے دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ منزہ نے جو دعا بتائی نا اس سے اچھی ہے. دیکھیں اس میں کیا کیا ہے، کتنی ساری چیزیں. صحیح، ابھی گھر جا کے پڑھیے گا اس کو نا، ابو داؤد کی، تو واقعی بہت لمبی دعا ہے. یہ آ رہا ہے نا، انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. ٹھیک ہے، کافی بڑی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ، پھر آگے اللہ مستور اور آتی، اللہ تعالیٰ تو میرے عیب ڈھانپ دے، مجھے خوف کی چیزوں سے بے فکر کر دے. ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری، تو میری حفاظت فرما، اور اب فلاں 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 فلاں، ٹھیک، لمبی سی. تو اب ہمیں نا سیٹسفیکشن ہمیں تب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کوئی چیز بتائیے. صحیح، تو کارڈ ہم لیں گے، یہ صحیح ہے، اتنی سی دعا میں کیا ہوگا. ایک بات کہہ رہی ہوں میں آپ کو، تو ویسے ہی ابن عباس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی کچھ جیسے کہتے ہیں نا، کچھ بات بنی نہیں، کوئی مجھے بڑی دعا بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے ابن عباس، اللہ سے عافیت مانگنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو تم دیے جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تم دیے جاؤ. یعنی اگر تمہیں کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے، تم یہ مانگ لو، سمجھو تمہیں سب کچھ مل گیا. اچھا اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی، ناؤ یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ کیا. آپ مجھے بتائیے رہ کیا گیا. جو رہ گیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے مینشن کر دیا. مثال کے طور پہ جادو، ٹونا، حسد، جو کہ ہم لوگ اس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر رہے تھے نا، لیکن واقعی وہ بھی آ گیا، کیونکہ ہے تو مصیبت نا. کسی کے گھر میں جادو ہو گیا، اس کو مصیبت
پڑ رہی ہے, کوئی جن کسی کے گھر میں آ گیا, اس کو سایہ محسوس ہو رہا ہے تو مصیبت. عافیت سے تو نکل گیا نا اللہ تعالیٰ کی, تبھی پریشانی آئی ہوئی ہے. کوئی چیز آپ یقین کریں اس سے چھٹی ہوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں یعنی مراد کیا ہے کہ انہوں نے نہیں بتائی اور کوئی دعا, انہوں نے کہا اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے عافیت سے زیادہ. یعنی ابن عباس میں تمہیں اور کیا بتاؤں. اور یہ سوال کس نے کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو تفسیر کا فہم کا علم دے, قرآن کی فہم کا علم عطا فرما گہرائی میں, یہ دعا کی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ان کا فہم کا لیول کیا ہوگا, قرآن کے بارے میں ان کو کتنی ہے, دعاؤں کے بارے میں کتنا زیادہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ دعا بہت چھوٹی ہے, کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا مختصر, کتنا ایزی دین دی ہے, کتنا آسان دین دی ہے. جی نہیں جی ہاں, میں نے ایکچولی نا پہلے آپ کو بس اس حد تک بتایا ہوا تھا کیونکہ اپنی بھی انسان کا علم اپنا بھی بڑھتا ہے نا. جب میں نے یہ واقعی اس کے بارے میں نوٹ کیا, یعنی مجھے بھی لگتا تھا بس ٹھیک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت مانگو اور بہترین دعا ہے یہ مانگنے کی, تو بس دل میں تھا بھائی ٹھیک ہے مانگنی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا سمینا و تونا, آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھا ہے تو اب حکمت پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز ریکمینڈ کرتے ہیں تو کتنی حکمت کی بات ہوتی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ کبھی آپ کے پاس وقت کم ہے, یا یہ ہے کہ آپ کو راستے میں آپ ہیں, تو آدمی کہتا ہے نا کوئی ایسی چیز ہو جامع کہ انسان جو ہے نا وہ بس وہی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے, تو اس کے لیے بھی اتنی زبردست چیز ہے کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کثرت سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مزید کچھ علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر, وہ تو آپ لوگوں نے مینشن ہی کر دیا الحمدللہ, کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عافیت کے اندر ہر قسم کی آزمائش, مشکلات, نقصانات, غم, ڈپریشن, اور ایک چیز بس ہم نے نہیں لکھی تھی جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو, تنگی. تنگی سے عافیت ہے. ٹھیک ہے, تنگی کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی میں آپ لوگ کو ایکسپلین کر چکی ہوں, سورہ توحہ انشاءاللہ آئے گی تو تب ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں تنگی ہوتی ہے زندگی میں کہ تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے دل کا پرسکون نہ ہونا, یعنی اس کے باوجود بے چینی کا ہونا. نعمتیں بہت ہیں, یعنی پیسہ بہت ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ بچے یعنی ہسبینڈ ہیں, وائف ہیں, پیسہ بہت ہے لیکن آپس میں بنتی نہیں ہے, یا شوہر اور بیوی اور گھر ہے, بہت پیسہ ہے, بچے بھی ہیں, لیکن کیا ہے بچے نافرمان ہیں. جو آپ سمجھ لیجیے اللہ کے احکامات کو جب انسان توڑتا ہے نا تو اس کے زندگی میں جو زندگی ہوتی ہے وہ تنگ زندگی ہوتی ہے. سورہ توحہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو بے شک میں اس کو تنگ زندگی گزرواؤں گا. تو یہ مراد ہے تنگی سے. تو آپ سوچیں یہ بھی اس کے اندر آ گئے کہ ایسی زندگی کہ جس میں کہ دل کو چین اور سکون نہ ملے. مراد یہ پیسہ بہت ہے لیکن کیونکہ قرآن سے دوری ہے تو رات کو سیڈیٹیو جب تک نہیں کھاتے, ٹرنکلائزرز جب تک نہیں کھاتے, نیند نہیں آتی. تو تنگی ہے نا زندگی میں, تنگ زندگی. تو اس سے بھی انہوں نے کہا کہ اس میں عافیت ہے اور پناہ ہے. تو یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے اس دعا کو یہاں ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ اوپر بار بار ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال ڈرانے والا اور ایک انسان کے لیے اعلامی قسم کی آیات ہے نا کہ اللہ چاہے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ جب چاہے تمہیں دھنسا دے, جب چاہے اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے, تو اس اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو, یہ مراد ہے نا. تو اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان کب لاپرواہ ہوتا ہے؟ جب اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا, تبھی اور لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ دعا ہے کہ ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سے عافیت انسان ہر وقت مانگتا رہے, تاکہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی قسم کی بھی جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ نہ کرے ہم پر نازل کرے. ہاں, خیر و عافیت. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سفر میں جاتے وقت بھی ہم لوگ بعض دفعہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں نا اللہ تمہیں خیر و عافیت, میں تو کہا اردو کا ورڈ ہے نا, تو خیر اور عافیت کے ساتھ تمہیں لے کر آئے. لیکن وہی میں نے آپ سے کہا نا, مین نہیں کرتے نا. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس خیریت,
عافیت کو ہم یہ سمجھتے ہیں خیریت، بس اتنا سمجھتے ہیں. یعنی میں خود بھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے پتا تھا کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے. ایک ہوتا ہے نا کوئی ورڈز کچھ ہوتے ہیں، جیسے ابھی بینا نے کہا کہ رزق واقعی جو ایک ورڈ ہے، تو اگر ہم عام بات کریں ہم کہیں گے کھانا پینا، اللہ تو ہمارے رزق میں اضافہ کر، لیکن اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اولاد بھی آپ کے رزق میں آتی ہے، آپ کا ہنر بھی آتا ہے، کیپیبلٹی بھی آتی ہے، ایبلٹی بھی آتی ہے، آپ کا دماغ بھی آتا ہے، آپ کا آئی کیو لیول بھی آتا ہے، کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے رزق میں. تو بالکل وہی والی واقعی بات ہے، یہ بہت براڈ اسپیکٹرم بورڈ ہے کہ جس کی کہ بہت ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ہمیں دعاؤں کا بتانے والا اور کون موجود ہے، یہ بات اور پتہ چلی کہ ہمیں ضرورت ہے کیا. آپ مجھے بتائیے کہ مجھ سے آ کے لوگ، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم منزل پڑھ لیں. منزل پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم فلاں کتاب وظیفے لے کر آتے ہیں یا درود تنجینہ ہم پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ تو جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست احادیث موجود ہیں، اتنی زبردست ان کی گائیڈنس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے رہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بتایا تو ہم پڑھ لیں، فلاں نے یہ بتایا تو ہم یہ پڑھ لیں. درود تنجینہ ہے، درود ماہی ہے، یہ سب تو لوگوں نے بنائی ہوئی ان کے درود ہیں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے یہ پڑھنے کی؟ اتنا جامع ہمیں علم اور دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بتانے والا کون ہمیں مل سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک مثال کے ساتھ دیکھیں نا، اگر یہ دعا میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو ابن عباس جیسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اس کے آگے یہ بھی اضافہ کر لو، تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو، اچھا 5-6 یہ بھی مانگ لیا کرو. آپ نے ان کو واپس بھیج دیا ایسے. ان سے کہا اور تمہیں چاہیے کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں تمہیں بتاؤں. کتنی زبردست بات ہے نا، الحمدللہ. اسألو کل